اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج دوبارہ ایک عرصے کے بعد حضور سید سخی عبد الوہاب جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کے عرس مبارک کے موقع پر موجود ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی یاد کے سلسلے میں ان کی تعلیمات، ان کا کردار، ان کا عمل اور ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ان کے اعراس منائے جاتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی حاضرین موجود ہیں انہیں بھی، اور جو یہاں پر علماء کرام، ائمہ مساجد اور مشائخ کرام موجود ہیں، سب کو یہاں پر آمد پر مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہر آنے والے کو یہاں سے اپنی جھولی بھر کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں جتنوں نے حاضری دی، دے رہے ہیں، دیں گے اور آئندہ دیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، اور سب کے حسن اعتقاد کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے دامن مراد کو لبریز فرمائے۔ اولیاء کرام کی یاد کے سلسلے میں یہ تقریبات، عرس، برسی اور اس طرح کے دیگر پروگرام ہوتے ہیں۔ آج ان سب کے پیچھے ہمارے دین کی جو حکمت ہے اور ہمارے قرآن اور حدیث کا جو ایک بڑا خوبصورت نظام اس کے پیچھے ہے، اس پر میں کچھ کلام عرض کروں گا، تاکہ ہمیں یہ بھی سمجھ ہو کہ اولیاء کرام کے ایام منانے کے پیچھے دین کا مقصد کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اتنی بات مسلمانوں کا بچہ بچہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ دین، قرآن، شریعت، ان سب کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ خدا کو یہ چیز پسند ہے اور یہ شے ناپسند ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، احادیث طیبہ پڑھتے ہیں، دین کے احکام پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ان کے ذریعے اپنی تعلیمات، اپنی ہدایات لوگوں کو عطا فرمائیں، تو ان کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ خدا کو یہ پسند ہے، لہذا اس پر عمل کیا جائے، اور خدا کو یہ ناپسند ہے تاکہ اس سے بچا جائے۔ اسی کو اطاعت بھی کہتے ہیں، اسی کو طاعت بھی کہتے ہیں، اسی کو عبادت بھی کہتے ہیں، کہ پسند کے پیچھے چلیں اور ناپسند سے بچیں۔ اب خدا کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، اسے مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ جیسے اگر قرآن مجید کو لیں تو قرآن کی بہت سی آیتیں وہ ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں عمل کو اور فلاں عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا ان اللہ یحب المتقین،
بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا واللہ یحب الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین. بے شک اللہ توکل والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے. خدا کو تقوی پسند ہے, خدا کو صبر پسند ہے, اللہ کو توکل پسند ہے, اللہ کو بندوں کی توبہ پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا صاف ستھرا رہنا پسند ہے. تو قرآن کے نزول کا ایک بنیادی مقصد کہ خدا کی پسند کا پتہ چل جائے. دوسرا مقصد کہ جو خدا کو ناپسند ہے اس کا بھی پتہ چل جائے تاکہ اسے بچا جا سکے. فرمایا ان اللہ لا یحب الفساد. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا یحب المفسدین. اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. انہ لا یحب المستکبرین. بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب کل من کان مختالا فخورا. جو فخر کرے, تکبر کرے, اللہ اسے پسند نہیں کرتا. تو اس طرح کی بہت سی آیات وہ ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کو یہ چیزیں ناپسند ہے. کفر ناپسند ہے, گناہ ناپسند ہے, نافرمانی ناپسند ہے, تکبر ناپسند ہے, اور اس طرح کی دیگر اعمال. تو خدا کی پسند و ناپسند کو ایک تو اس انداز میں بیان کیا. ایک بیان کرنے کا انداز ہے کہ جو خدا کو پسند تھا خدا نے اس کے کرنے کا حکم دے دیا. فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. للہ علی الناس حج البیت, لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے. تو یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کے بیان فرما دیے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, یتیموں پہ شفقت کرو. تو یہ خدا نے اپنی پسند کے اعمال بتا دی. دوسری طرف وہ اعمال ہیں کہ جو ناپسند تھے ان سے خدا نے منع کر دیا. فرمایا والا تقربوا الزنا, بدکاری کے قریب نہ جاؤ. فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ. فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. تو یہ دو طرح کی آیات, اور دو طرح کی آیات میں دونوں چیزیں ہوگی کہ ان کا خدا نے حکم دیا کیونکہ خدا کو پسند ہے, اور ان سے خدا نے منع کیا چونکہ یہ خدا کو ناپسند ہے. تو قرآن اور اسی طرح احادیث کو اگر آپ سمجھیں گے, پڑھیں گے, تو پتہ چلے گا کہ دین نام ہی اس چیز کا ہے. قرآن کے اترنے کا مقصد ہی یہ ہے. شریعتوں کے آنے سے مقصود ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ چلے. اب یہی چیز کہ خدا کی پسند و ناپسند کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بیان کیا. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے خدا کی پسند کے کام کیے تو وہ خدا کے پسندیدہ بندے, اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جنہوں نے ناپسند کے کام کیے تو وہ ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو گئے. جیسے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے ان کی دو کیٹیگری ہے.
ایک تو ہے اللہ کے نبی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا بیان فرمایا کہ یہ فلاں خدا کے نبی ہیں، ان کی یہ شان ہے، ان کے یہ اعمال ہیں. تو نبیوں کے ذکر کے پیچھے جو بنیادی طور پہ مقصد بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ان نبیوں کے عمل کو دیکھیں کہ ان کا عمل کیا تھا. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ کے بارے میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اللہ کے نبی نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی کیا کرتے تھے. فرمایا کل من الصالحین، اور یہ سارے کے سارے نبی صالحین میں سے تھے، نیکوں میں سے تھے. تو یہ اجمالی طور پہ بیان کیا اور کسی جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ اللہ کے فلاں نبی کا واقعہ دیکھو، اس کا عمل کیا تھا. فلاں نبی کی زندگی دیکھو، ان کا طرز عمل کیا تھا. فلاں نبی کا کردار دیکھو، ان کا کردار کیسا تھا. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بیان کیا. آدم علیہ السلام کے تذکرے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کیسے کی جاتی. آدم علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کیسے کی جاتی ہے، کہ عمل وہ کیا کہ جس کے بارے میں رب نے خود فرمایا کہ فنسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، جان بوجھ کے نہیں کیا. جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا جان بوجھ کے نہیں کھایا، بھول گئے تھے. ہم نے اس کا کوئی ارادہ نہیں پایا تھا، تو بھول کر بھی جو عمل کیا اس پر بھی 200 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے. تو آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے سے پتہ چلا کہ توبہ خدا کو پسند ہے، اور توبہ کرنے والے خدا کو پسند ہیں، اور توبہ کرنے والوں میں پہلی ہستی حضرت آدم علیہ السلام کی. اس کے بعد دوسری ہستی حضرت نوح علیہ السلام کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو کان عبدا شکورا. بے شک نوح اللہ کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے. اللہ کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے. شکر گزار بندہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ شاکر ہے اور ایک شکور ہے. عربی زبان کے اعتبار سے ایک شاکر ایک شکور. شاکر وہ ہے کہ رب نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرے. جیسے ہمیں خدا نعمت دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. تو شاکر وہ کہ رب نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور شکور وہ ہے کہ رب اسے نعمت لے وہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے. خدا اسے نعمت لے وہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ وہ اس پر بھی کہے گا کہ مولا تو نے نعمت دی تھی تو میرے لیے وہی بہتر تھا، اور تو نے مجھ سے نعمت لی ہے تو میرے لیے یہی بہتر ہوگا. تو وہ نعمت واپس جانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور ایسا ہوتا بھی کہ بعض اوقات نعمت کا واپس چلے جانا یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. ہم اپنی سمجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کبھی نہ چھنے، ہم کبھی بیمار نہ ہو، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی مصیبت آتی ہے، یا بعض اوقات کوئی نعمت جاتی ہے، یا بعض اوقات کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی. اس تمنا پوری نہ ہونے میں ہی ہمارا بھلا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا 1 کروڑ روپے کا پرائز بانڈ نکلا ہے، 1 کروڑ کا پرائز بانڈ نکل آیا، تو ہماری خوشی تو اسی میں کہ نکل آیا. لیکن نکل آیا، بینک گئے، پیسے لیے، باہر نکلے، ڈاکو پڑا، گولی ماری، پیسے چھینے چلا گیا. تو بتائیے یہ نعمت ملنا صحیح تھا یا نہ ملنا صحیح تھا؟ فائدہ مند یہ زیادہ تھا. تو ہماری جتنی عقل ہوتی ہے ہم اس کے اعتبار سے کرتے ہیں. تو شکور وہ ہوتا ہے کہ جس کا رب پر اعتماد، جس کا رب پہ توکل، جس کا رب پہ بھروسہ، اور جس کا رب پہ ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رب نے دیا تو بھی اس کی حکمت، رب نے لیا تو بھی اس کی حکمت. کیونکہ رب ان ربک علیم حکیم،
بے شک تیرا رب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، خدا کے پسندیدہ بندے، اور پسندیدہ بھی کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ عام بندوں کے اعتبار سے خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے دوست کے علاوہ کسی اور کی محبت ہی نہ ہو، اس کا دل محبت سے ایسا لبریز ہو۔ تو رب نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، نہایت ہی محبوب بنایا، اور رب کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں دوسرے کی محبت ہی نہیں تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل ہونا کہ دل میں کسی اور کی محبت نہ تھی، اس کا ثبوت خود قرآن مجید سے ہے کہ جب سچی محبت ہے، جب دل میں رب کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے، تو پھر اپنی جان بھی اگر آگ میں ڈالی جاتی ہے تو قبول ہے۔ اگر بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ بھی قبول ہے، اور اگر اپنے نوجوان لڑکے کے گلے پہ چھری چلانی پڑتی ہے تو بھی قبول ہے۔ یہ ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اور فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، فرمایا بے شک ابراہیم ایک امت ہے، خیر کی جامع ہستی ہے، بہت سے فضائل اور کمالات کا مجموعہ ہے، اپنے رب کے فرما بردار ہیں، ہر باطل سے جدا ہے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے بردبار ہیں، بڑی آہیں بھرنے والے ہیں، اور رب کی طرف بڑا رجوع کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو تیسری صورت میں نے بیان کی کہ قرآن اور دین اس لیے آتا ہے تاکہ خدا کی پسند کا پتہ چلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پسندیدہ شخصیت، اور اس پسندیدہ شخصیت کے اوصاف رب نے بیان کر دیے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو لے لیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام رب کے نبی ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، منتخب ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اب ان کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف امراض میں مبتلا کیا، مختلف تکالیف میں مبتلا کیا، جلدی امراض، درد اور تکلیف، بخار کی شدت، اور یہ 1 2 4 دن نہیں، کم از کم 20 سال تک اس تکلیف میں مبتلا رہے، 20 سال تک۔ اور 20 سال حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا صبر کیا کہ رب نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے ایوب کو بڑے صبر والا پایا۔ اور اس کے بعد رب فرماتے ہیں نعم العبد، یہ ابراہیم یہ ایوب کتنا اچھا بندہ ہے۔ رب فرماتا ہے یہ ایوب کتنا اچھا بندہ ہے، انہو اواب، یہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ کیونکہ خدا کی طرف رجوع کب ہوتا ہے؟ ہمارا تو عموماً تب ہوتا ہے کہ خدا ہمیں خوش رکھے، ہم کہتے ہیں ہم بھی خدا کو خوش رکھتے۔ تکلیف پہنچتی ہے تو ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ زبان سے شکوہ کرنا شروع کر دیں، تو رجوع کرتے ہیں کہ رب دیتا ہے تو رجوع کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں لے لی، وہ تب بھی رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرمایا انہو اواب، بے شک وہ بڑے رجوع کرنے والے۔ تو یہ میں نے چند انبیاء علیہ السلام کا بیان کیا کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کے نزول کے پیچھے جو مقصد ہے وہ خدا کی پسند اور ناپسند کا بیان۔ اب وہ جو پسند کا بیان تھا 3 طرح ہوا۔ ایک بیان ہوا کہ خدا فلاں عمل کو محبوب رکھتا ہے، فلاں عمل سے محبت فرماتا ہے، فلاں عمل سے محبت فرماتا ہے، ایک اپنے احکام بیان کیے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے شخصیات کو بیان کیا۔ شخصیات 2 طرح کی ہیں،
ایک تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کا بھی میں نے ذکر کیا، دوسری شخصیات کہ جو خدا کو پسند، جن کا عمل خدا کو پسند اور جن کی اتباع کا ہمیں حکم، وہ ہستیاں اللہ کے ولی کہلاتی، جنہیں صالحین بھی کہتے ہیں، جنہیں صابرین بھی کہتے ہیں، جنہیں قانتین بھی کہتے ہیں، جنہیں شاکرین بھی کہتے ہیں، جنہیں مخبتین بھی کہتے ہیں، جنہیں خائفین بھی کہتے ہیں، جنہیں راجین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جتنے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یہ سارے اس کے پسندیدہ بندوں کے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو یوں ولیوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اسی اعتبار سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ اعمال بیان کیے کہ جو اس کے پسندیدہ بندوں کے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کہ ان کے دلوں میں عاجزی ہے، ان کے چلنے میں وقار ہے، ان کے انداز کے اندر تواضع ہے۔ کسی جگہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی۔ کسی جگہ فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کے لمحات میں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ کسی جگہ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے وقت رات کے آخری پہر میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ کسی جگہ فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جھک جاتے ہیں، اور جب وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے چین ملتا ہے۔ تو یہ ہیں اولیاء کرام۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ فرمایا قرآن میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا تذکرہ فرمایا۔ تو ہم جو اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، یہ یاد کرنا یہ ہمارا کوئی نیا کام نہیں۔ قرآن جب اترا اور جس نے وہ قرآن پڑھا اس نے نبیوں کو بھی یاد کیا، اس نے ولیوں کو بھی یاد کیا۔ قرآن کی جو آیتیں جس نے پڑھی اس نے ولیوں کو یاد کیا، اور پھر اسپیسیفک اولیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ میں چند ایک کا نام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں اللہ کے ولیوں کا اور ولیات کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ مشہور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو بتائیے صفا اور مروہ ہے کیا؟ صفا اور مروہ وہ جگہ جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگے تھے، جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگے تھے۔ اب جو حج کرے گا وہ ان ولیہ کے نقش قدم پہ دوڑے گا، جو قرآن پڑھے گا وہ یہ آیت مبارکہ پڑھے گا تو وہ اس ولیہ کو یاد کرے گا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا واقعہ بیان کیا۔ فرعون کی بیوی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، تو فرعون نے ان کو اتنی تکلیفیں دی کہ ان کو درخت کے ساتھ یوں لگا کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دی ہے، ہاتھوں میں کیل ٹھونک کے ان کو دیوار کے ساتھ درخت کے ساتھ چپکا دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی تکلیف۔ اب یہ ان کے ساتھ سلوک ہوا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بیان فرمایا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے مولا جنت میں اپنے قرب کے اندر میرے لیے گھر بنا دے۔ اے میرے رب جنت میں اپنے قرب میں میرے لیے ایک گھر بنا دے۔
یہ ہاتھوں میں کیل ہیں، یہ دھوپ کے اندر ان کو گاڑا ہوا ہے، یہ تکلیف اور اذیت کی انتہا ہے، اور وہ بھی ایک عورت کے لیے، اور وہ بھی وہ کہ جس نے محل میں پرورش پائی، فرعون کے محل میں پرورش پائی، اسی میں وہ اپنی زندگی کے ایام گزارے۔ ایک آدمی جو رہائی دھوپ میں، گرمی میں، تکلیف میں، تو اس کے لیے تو چلے تکلیف برداشت کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو فرعون کی بیوی تھی، یہ تو محلاتی زندگی گزاری تھی، یہ تو ناز و نعم کے اندر زندگی گزار رہی تھی، انہوں نے تو بہترین قسم کی مسحریوں کے اوپر آرام کیا تھا، دنیا کے اعلیٰ ترین کھانے کھائے تھے، ہر وقت خدام اور خادمائیں اور کنیزیں ان کے ارد گرد رہتی تھیں، لیکن ان سب چیزوں کے بعد جب اللہ پر ایمان لائیں اور فرعون نے اتنی تکلیفیں دی تو زبان پہ چیخو پکار نہیں، بے صبری نہیں، ناشکری کا کلمہ نہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب جنت میں اپنے پڑوس میں میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ کہ اگر جنت مل گئی، اگر جنت میں خدا کا قرب مل گیا، اگر جنت میں رب کے قرب میں گھر مل گیا تو دنیا کی ساری تکلیفیں ہیچ ہو جائیں گی۔ تو اب بتائیے کہ یہ جو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ نبیہ تو نہیں ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، یہ ولیہ ہیں اور ان کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تو اولیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں کئی انداز میں، تو ایک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب تیسری ہستی کی سنیے جن کا تذکرہ قرآن میں ایک مرتبہ نہیں، درجنوں مرتبہ۔ وہ کون؟ جن کو اب سب جانتے ہیں، حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رب نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ ولیہ کے نام پہ رب نے قرآن میں پوری سورت نازل فرمائی، سورہ مریم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی سچی تھی، وہ صدیقہ تھی۔ ولایت کے جو مرتبے ہیں، ولایت کے مرتبوں میں سب سے آخری مرتبہ جو نبوت سے نیچے اور ولایت کا آخری مرتبہ ہے وہ مرتبہ صدیقیت ہوتا ہے، مرتبہ صدیقیت۔ اور وہ جو مرتبہ صدیقیت ہے ان میں جو سب سے اعلیٰ ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر، سب سے بڑے صدیق، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیر انبیاء میں ہے۔ ویسے تو انبیاء بھی صدیق ہوتے ہیں، لیکن جو غیر انبیاء میں صدیق اکبر ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت مریم کو صدیقہ فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ ان کے اور بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے اور دیگر واقعات۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے اپنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اسی طرح اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے سال کے اندر ایک مرتبہ ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذوالحجہ میں یاد کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے پھر محرم میں امام حسین کو بھی یاد کر لیتے ہیں، اسی طرح ربیع الثانی میں سرکار غوث پاک کو بھی یاد کر لیتے ہیں، اسی طرح اسی ربیع الثانی کے اندر سخی عبد الوہاب جیلانی کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن میں جیسے نبیوں کا ذکر ہے اسی طرح ولیوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور ولی کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہت سی آیات بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ حضرت لقمان کون ہے؟ حضرت لقمان نبی نہیں، حضرت لقمان اللہ کے ولی ہے،
اور ان کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری صورت بیان فرمائی ہے، سورہ لقمان۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف ہے تو سورہ لقمان بھی ہے، اگر قرآن مجید کے اندر سورہ یونس ہے تو سورہ مریم بھی ہے، اگر قرآن مجید میں سورہ ابراہیم ہے تو سورہ کہف بھی ہے جس میں اللہ کے ولیوں ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، فرمایا بے شک وہ کچھ نوجوان لڑکے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ فرمایا بے شک وہ نوجوان لڑکے تھے، آمنوا بربہم، جن کا اپنے رب پر بڑا پکا ایمان تھا، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ تو یہ اصحاب کہف تھے کون؟ ایمان پہ ثابت قدم رہنے والے، ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہونے والے، ایمان کی خاطر اپنے گھروں سے ہجرت کرنے والے، ایمان کی خاطر اپنے اہل خانہ کو چھوڑ دینے والے، ایمان کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی نوجوانوں کا، انہی اصحاب ایمان کا اور انہی اولیاء کرام کا سورہ کہف کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان فرما دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کا جو واقعہ بیان فرمایا، ان ولیوں کا جو واقعہ بیان فرمایا وہ ایسا شاندار بیان کیا کہ ولیوں کا تو بیان ہوا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ان کے کتے کا بھی بیان کر دیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا کہ اصحاب کہف کا کتا بھی یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کتے کا تذکرہ، اس کے بیٹھنے کا تذکرہ، وہ ان کے ساتھ تھا۔ اب بتائیے ذرا کہ اس کتے کے تذکرے کے اندر آپ کیا نکالیں گے؟ یہی ہے کہ ولیوں کا کتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کا اور اولیاء کرام کا ذکر ہے کہ جس سے قرآن مجید مالا مال ہے، جس سے قرآن مجید کی آیات کے انوار چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی خدا کی پسند اور ناپسند پہ ہے، اور وہ پسند اور ناپسند کا بیان مختلف انداز میں ہے۔ وہ بطور خاص اس بیان میں بھی ہے کہ خدا کو فلاں طرح کے لوگوں سے محبت ہے، وہ اس طور پر بھی ہے کہ خدا فرماتا ہے یہ کام کرو فلاں کام نہ کرو، اور وہ اس طور پہ بھی ہے کہ رب اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اب ان ہستیوں کا ذکر ہم کیوں نہ کریں، ان ہستیوں کا ذکر ہم کیوں نہ کریں کہ جن کا ذکر خود رب فرماتا ہے۔ ہم ان ہستیوں کا چرچا کیوں نہ کریں کہ جن کا چرچا ہم نہیں کرتے، ہم سے رب کرواتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو اللہ کے ولی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو خدا ان کا ذکر کرتا ہے، وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، خدا ان کا چرچا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان ولیوں کا ذکر کرتا ہے اور اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ تو یہ جو عرس کی صورت میں، یہ جو دیگر اور انداز میں اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ اسی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کے جلوے ہیں۔ اور پھر ان ولیوں سے جو ہماری محبت ہے، جو ہماری عقیدت ہے، کہ ہمیں کسی ولی کا پتہ چل جائے ہم کہتے ہیں جی ہمیں ان سے پیار ہے، بھلے ہمیں ان کی ہسٹری پتہ نہ ہو، ان کی تاریخ پیدائش پتہ نہ ہو، ان کی تاریخ وفات پتہ نہ ہو، کسی علاقے سے گزر رہے تھے دور سے ایک گنبد نظر آیا، کسی نے کہا یار یہاں پر بڑے ایک نیک بزرگ تھے، یہ ان کا مزار ہے، ان کا نام بھی پتہ نہ ہو، ہم کہتے ہیں جی السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں محبت ہے۔ جدھر محبت ہوتی ہے ادھر دل مائل ہوتا ہے۔ محبت کہتے ہیں اس کا نام ہے، دل کے میلان کا نام محبت ہے، دل کے میلان کا نام محبت ہے۔ تو چونکہ ہمیں ولی سے محبت ہے کہ ولی کا مطلب ہے دوست، اور دوست کس کا؟ ہمارے رب کا۔ دوست کس کا؟ ہمارے مولا کا۔ دوست کس کا؟ ہمارے خالق کا۔ دوست کس کا؟ ہمارے مالک کا۔ دوست کس کا؟ رب العالمین کا۔ دوست کس کا؟ احکم الحاکمین کا۔ دوست کس کا؟ احسن الخالقین کا۔ دوست کس کا؟ خالق کائنات کا۔
تو ہمیں رب سے پیار، اور رب کو جس سے پیار ہمیں اس سے پیار ہے، اور ہر ولی سے رب کو پیار ہے، ہر ولی سے رب کو پیار ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر، مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل، آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، اے آسمان والوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ سارے آسمان والے بھی اس ولی سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ گویا زمین والے جو ہم لوگ ہیں، ہم کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو ہم محبت بعد میں کرتے ہیں، فرشتے ہم سے پہلے محبت کرتے ہیں، اور فرشتے بعد میں محبت کرتے ہیں۔ جو فرشتوں کے سردار جبرائیل امین ہے وہ اس سے پہلے محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل امین کی محبت بعد میں ہوتی ہے، رب کی محبت اس سے پہلے ہوتی ہے۔ تو ہم ولیوں سے محبت کیوں نہ کریں کہ جن سے رب محبت کرتا ہے، اور ان کی محبت کا صدقہ یہ ہوگا کہ جس سے محبت کرتے ہیں اور جنہیں اپنا پیشوا سمجھتے ہیں اور جنہیں اپنا بڑا سمجھتے ہیں، قیامت کے دن انہی کے پیچھے پیچھے میدان محشر کے اندر ہمیں جانا نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام، ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، ان کے امام اور ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کی متعدد تفاسیر ہیں، اس میں ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جو گروہ جس کی پیروی کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن وہ اسی کے پیچھے پیچھے میدان محشر میں آئے گا۔ تو ہم تو غوث پاک کے ماننے والے، ہم تو داتا صاحب کے ماننے والے، ہم تو بابا فرید کے ماننے والے ہیں، ہم تو لال شہباز قلندر کے ماننے والے ہیں، ہم تو شاہ عبداللطیف بٹائی علی رحمہ کے ماننے والے، ہم عبداللہ شاہ غادی کے ماننے والے، ہم جو ہے وہ سخی عبدالوہاب کے ماننے والے۔ تو ہمارے پیشوا تو یہ ہیں، اور رب پیشواؤں کے ساتھ بلائے گا، تو ہمارے لیے تو فخر ہے کہ ان پیشواؤں کے پیچھے پیچھے میدان معاشر میں جائیں گے۔ ہم تو تمنا کرتے ہیں، ہم تو طلب کرتے ہیں، ہم تو عرض کرتے ہیں کہ اے مولا وَاجْعَلْنِي وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، ہمیں صالحین کے گروہ میں شامل کر دے۔ جو نیک بندہ جس کی روح اللہ کے مقبول فرشتے اور انعام والے فرشتے قبض کرتے ہیں، وہ تو بندے سے آ کے یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اس کے بعد فرمایا فادخلی فی عبادی، پھر میرے بندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب ہمیں یہ بشارت ہے کہ جس کی پیشوائی میں ہم چلیں گے اور جس کو اپنا پیشوا ہم مانیں گے اور جسے اپنا بڑا ہم تسلیم کریں گے اور جن کے نقش قدم پر اپنے سر رکھنے کو ہم سعادت اور فضیلت سمجھیں گے، ہمیں ان کے گروہ میں بلایا جائے گا، تو فادخلی فی عبادی کے اندر تو ویسے ہی داخل ہو گئے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو ولی ہیں، یہ جو پیارے ہیں، یہ جو خدا کے دوست ہیں، ان کے تذکروں کے پیچھے جو بہت سے مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ان اولیاء نے کیا کیا تھا کہ خدا کے پسندیدہ بندے بن گئے۔ ان ولیوں نے کیا کیا تھا کہ خدا کے پسندیدہ بندے بن گئے۔ اب جب ہم اولیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں، خواہ قرآن مجید کے اولیاء کرام یا بعد کے اولیاء کرام، ان کے احوال پڑھے تو کیا سامنے آئے گا؟ ہم نے حضرت آسیہ کا تذکرہ سنا،
حضرت آسیہ کے تذکرے میں یہ سامنے آیا کہ ایمان دل میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن کسی صورت میں ایمان نہیں جانا چاہیے. حضرت آسیہ ولیہ ہیں، ان کے تذکرے کے اندر کیا ہے؟ یہی درس ہے. ان کے تذکرے میں دوسرا درس کیا ہے کہ جتنی مرضی تکلیف ہو لیکن رب کی محبت دل پر اتنی غالب ہونی چاہیے کہ بندہ ہر حال میں عرض کرے کہ اے مولا، یہ دنیا اور میری جان کی راحت مجھے مطلوب نہیں ہے، جنت کے اندر تیرے قرب میں مجھے ایک گھر مطلوب ہے. یہ جو رب کی محبت ہے، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت آسیہ کے تذکرے میں جو خدا کی پسند کا بیان ہے وہ ایمان کو ہر شے کے اوپر ترجیح دینے کا بیان ہے. حضرت ہاجرہ کا تذکرہ، حضرت ہاجرہ کے تذکرے میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مکے کی وادی میں جو صحرا تھا، بیابان تھا، اور جہاں نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ سائے کے لیے، نہ کوئی مکان، نہ کچھ اور سہولت تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑا اور جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا، اے ابراہیم یہ بیابان میں یہ دائیں بائیں کوئی چیز ہی نہیں ہے، پہاڑ، صحرا، گرمی، دھوپ، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھانے کا انتظام نہیں، کوئی بندہ پرندہ نہیں، کوئی انسان نہیں، یہ ہمیں اس جگہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. 2 مرتبہ پوچھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، دونوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. اب اس کے بعد حضرت ہاجرہ کا جواب کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو پھر خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو پھر خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے حضرت ہاجرہ، یہ ہے اللہ کی ولیہ، یہ ہے اللہ کی نیک بندی، یہ ہے وہ کہ جن کا ہم دن مناتے ہیں، یہ ہے وہ کہ جن کا ذکر کرتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جن کے ذکر سے ہماری روحوں کو سکون ملتا ہے. ان کی زندگی میں خدا کی پسند کی چیز کیا تھی کہ جب خدا کا حکم ہے تو پھر کسی جنگل میں بھی رہنا پڑے تو اسے رہنا پڑے گا، اور اپنی اولاد کی تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو اولاد کی تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی. یہ حضرت ہاجرہ ہے. اسی طرح دیگر اولیاء کرام جن کا تذکرہ کیا، اصحاب کہف کا میں نے عرض کیا. اصحاب کہف کا کیا تھا؟ رب نے ان کے فرمایا کہ کچھ نوجوان تھے، بادشاہ کافر تھا، مشرک تھا، خدا کہلاتا تھا، بت پرستی تھی. تو ان نوجوان جو ایمان لائے ان کو کہنے لگا کہ اپنا ایمان چھوڑ دو. انہوں نے کہا وطن چھوڑ دیں گے ایمان نہیں چھوڑیں گے، تجھے چھوڑ دیں گے ایمان نہیں چھوڑیں گے، گھر چھوڑ دیں گے ایمان نہیں چھوڑیں گے، گھر والے چھوڑ دیں گے ایمان نہیں چھوڑیں گے، دوست چھوڑ دیں گے ایمان نہیں چھوڑیں گے. اس سے بچنے کے لیے جا کے غار میں ٹھہر گئے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک انہیں حالت نیند میں رکھا، 300 سال تک. اور 300 سال تک کیا ہوا؟ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، کیونکہ ایک ہی کروٹ پہ بندہ پڑا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ کروٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سن ہو جاتی ہے، گل جاتی ہے. تو فرمایا نقلبہم، ہم ان کی کروٹوں کو، پہلوؤں کو ادھر سے ادھر کر دیا. 12 گھنٹے ادھر ہے تو پھر دوبارہ ادھر کر دیا، 12 گھنٹے ادھر ہے تو پھر دوبارہ ادھر کر دیا. 300 سال تک رب نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی کروٹیں بدلی. اور 300 سال انہوں نے کھایا پیا تو نہیں تھا. 300 سال کھایا پیا تھے نہیں تو سو رہے تھے نا. تو سوتے میں تو بندہ نہ کھاتا نہ پیتا ہے، سوتے میں کھاتا پیتا نہیں ہے. لیکن ان کو رب نے وہ کھلایا کہ جب بندہ اپنے جسم کو رب پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو رب روح کو جسم کی غذا بنا دیتا ہے کہ روح کی روحانیت سے جسم کا نظام چلتا ہے. اور جو خدا کی رحمت ہے، جو خدا کی رحمت ہے
وہ ان کے لیے غذا کا کام بھی دیتی ہے، وہ ان کے لیے معقول کا کام بھی دیتی ہے، وہ ان کے لیے مشروب کا کام بھی دیتی ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں درس کیا ہے؟ ایمان پر ثابت قدمی۔ یہ نہیں ہے کہ دو وسوسے اس کے سنے تو لہذا دماغ ادھر کو ہو گیا، ادھر کسی ایتھیسٹ کا سنا، دہریے کا سنا تو دماغ ادھر کو لڑکنا شروع ہو گیا، ادھر کسی سیکولر کو سنا تو دماغ ادھر کو جانا شروع ہو گیا۔ نہیں، جو کچھ بھی سمجھانے والا سمجھائے، جو بولنے والا بولے، جو کرنے والا کرے، جو مارنے والا مارے، کسی صورت اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ اصحاب کہف کی زندگی کا درس یہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جتنے اولیاء کرام ہیں ان کی زندگی کا بنیادی ترین درس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا کہ وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کے اگر احوال پڑھیں، اگر اولیاء کرام کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے کیا آتا ہے؟ اب کسی ولی کو لے لیں، آپ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی سیرت لے لیں، آپ سرکار غوث پاک کی سیرت لے لیں، آپ بابا فرید کی سیرت لے لیں، آپ خواجہ غریب نواز کی زندگی کو لے لیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو لے لیں، آپ جو ہے شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کو لے لیں، آپ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو لے لیں، آپ کو جو بھی ولی ملے گا اس کی زندگی یہی ہوگی کہ یا تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوگا، یا ساری رات نوافل میں گزارتا ہوگا، یا ساری رات وہ قیام کرتا ہوگا، یا ساری رات تلاوت کرتا ہوگا، یا ساری رات جو ہے وہ سجدے میں پڑھتا ہوگا، یا رات میں 500 نوافل پڑھتا ہوگا، یا رات میں 1000 نوافل پڑھتا ہوگا، یا دن بھر میں روزہ رکھتا ہوگا، یا پوشیدہ طور پر غریبوں کی مدد کرتا ہوگا، یا اس کی زندگی اسی طرح عبادت کے کاموں میں گزرتی ہوگی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ 15 سال اس طرح گزرے کہ ہر رات میں نے 1 مرتبہ مکمل قرآن مجید پڑھا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں 15 سال ایسے گزرے کہ ہر رات میں نے 1 مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھا۔ اور فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ میں اپنے گھر کی چھت پہ جا رہا تھا تو جب میں نے زینے پہ قدم رکھا، سیڑھی پہ قدم رکھا، تو میرے اندر سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، اتنا عرصہ ہو گیا راتوں کو جاگ کے قرآن پڑھتے ہو، آج آرام کر لو۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں اپنی کوشش کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نفس نے کہا ہے عبد القادر اتنا عرصہ ہو گیا، آج کی رات آرام کر لو۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج نفس دوبارہ شرارت کرنے پہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جس زینے پہ مجھے نفس کی طرف سے یہ خیال آیا، اسی پر میں 1 پاؤں پہ کھڑا ہو کے سارا قرآن مجید میں نے ختم کر دیا۔ اسی زینے پہ 1 پاؤں پہ کھڑا ہو کے پورا قرآن مجید ختم کر دیا۔ تو اولیاء کرام کی زندگی ملے گی تو اسی انداز میں ملے گی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ملے گی تو کیا ملے گی؟ کہ خراسان کے پہاڑوں میں 10 سال 12 سال 15 سال تک عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ امام بری سرکار کی زندگی ملے گی تو یہی ملے گی کہ عرصہ دراز تک پہاڑوں کی بلندی پہ جا کے وہاں غاروں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ بابا فرید کی زندگی ملے گی تو کیا ملے گی؟ کہ کنویں کے اندر لٹک کے ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، صبح کے وقت باہر آیا کرتے تھے۔ آپ کو اور جس ولی کا ذکر پڑے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، کسی شخص نے دیکھا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ملاقات ہوئی، وہ بھی ولی۔ تو کسی نے حضرت شیخ شہاب الدین سے پوچھا کہ جناب آپ، حضرت شیخ اکبر سے پوچھا کہ شیخ شہاب الدین کو کیسا پایا؟ تو فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک سنت کے نور سے بھرا ہوا پایا۔ سر سے لے کر پاؤں تک سنت کے نور سے بھرا ہوا پایا، کہ سنت پر عمل کا جذبہ، سنت پہ عمل کا جذبہ اور ایک شے کے اندر سنت پہ عمل کرنا ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو آپ جس ولی کا تذکرہ پڑھیں گے وہاں پر آپ کو یہی ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی جو نشانی بیان فرمائی ہے وہ نشانی یہ ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون،
کہ اللہ کے ولی ایمان والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ تقوی والے ہوتے ہیں. تقوی اسی عبادت کا نام ہے، تقوی اسی زہد کا نام ہے، تقوی اسی محبت الہی کا نام ہے. یہ اولیاء کرام کے اوصاف میں سے ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کے ہوتی ہے. خدا کی محبت میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں راتوں کو جاگتے ہیں. خدا کا ذکر کرنا ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، اور اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ ذکر کرنا صرف ان کی زبان کا کام نہیں ہوتا، ان کا دل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. اور یہ دل کی مشغولیت ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے مرد ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہ تجارت کر رہے ہیں تو بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، یہ کاروبار کر رہے ہیں تو بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، یہ دنیاوی مشاغل میں مصروف ہیں تو بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. اور ان کے پاس اگر دنیا ہو بھی، ان کے پاس اگر دنیا کا مال ہو بھی، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں، اور آپ بڑے مالدار تھے. محل جیسا آپ کا گھر تھا جس میں آپ کی رہائش تھی. ایک مرتبہ ایک فقیر آپ کے پاس آیا، درویش آدمی، ولی صفت آدمی. اس نے جب آگے دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا گھر محل جیسا، گھر میں جو سامان ہے بڑا مہنگا لگژری قسم کا ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار فقیر تو ایسے نہیں ہوتے، درویش تو ایسے نہیں ہوتے. تو جب پاس آیا، ملاقات کی، کہنے لگا کہ حضور ایک بات عرض کرنی. فرمایا کیا؟ اس نے کہا یہ جو درویش ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ دنیا نہیں ہوتی، ان کے پاس اتنی زیادہ دنیا نہیں ہوتی. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو مسکرا پڑے. فرمایا اے میرے بھائی، پہلے جا کے تم ریاضت کر کے زہد کی پہلی منزل طے کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، دنیا سے دور رہنے کو. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا کہ پہلے جا کے زہد کی پہلی منزل ریاضت سے طے کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا. فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کے بارے میں فرماتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل. اے حبیب تم کہہ دو دنیا کا سارا سامان تھوڑا ہے، دنیا کا سارا سامان تھوڑا ہے. تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے فرمایا کہ جسے رب تھوڑا کہتا ہے تم اسے کہتے ہو اتنی دنیا، تم اسے اتنی زیادہ کہتے ہو. فرمایا میں دنیا میں رہتا ہوں، دنیا میرے اندر نہیں رہتی. میں دنیا میں رہتا ہوں، دنیا میرے اندر نہیں رہتی. اور حال یہ تھا کہ جو آپ کی بارگاہ میں آیا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، جو آپ کی بارگاہ میں آیا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. پوری دنیا کے اندر آپ مبلغین روانہ کیا کرتے تھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے دعوت اسلامی کہتی ہے نا مبلغین روانہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اس طرح مبلغین روانہ کرتے تھے. ادھر ساری رشیا کے علاقوں کی طرف، دوسری طرف یہ عرب دنیا کی طرف، تیسری طرف یہ اور علاقوں کی طرف اپنی جیب سے پیسے دیتے تھے اور مبلغین کو روانہ کیا کرتے تھے. تو ان کا پیسہ کس لیے ہے؟ ان کا مال مال عثمانی ہے. ان کا مال مال عثمانی ہے کہ مال تو ہے لیکن دین پہ قربان ہے، مال تو ہے لیکن اللہ کی راہ میں قربان ہے، مال تو ہے لیکن وہ مال ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ اللہ کی راہ میں دن رات اعلانیہ پوشیدہ ہر طرح خرچ کرتے ہیں. تو اولیاء کرام کا یہ جتنا تذکرہ ہوتا ہے، جتنا ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے پیچھے کئی مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو ذکر اولیاء سے خدا کی رحمت اترتی ہے اور ہم اس رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ذکر اولیاء سے ان کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور حدیث میں فرمایا بندہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. تو ہم جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور جن کا ذکر کرتے ہیں قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گے. تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور تیسری بات اور اہم بات اور آخری بات یہ ہے کہ اولیاء کرام کے ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو دین کا مقصد بیان فرمایا کہ خدا کو پسند کیا ہے اور خدا کو ناپسند کیا ہے، ہمیں اس کا پتہ چلے.
تو جو ولیوں کی سیرت ہے، ولیوں کی زندگی ہے، جو ان کے اوصاف ہیں، جو ان کا کردار ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کی صبح و شام ہیں، جو ان کی عبادت و ریاضت ہے، جو ان کا لوگوں سے معاملہ ہے، جو ان کے اخلاق ہیں، جو ان کا گھر والوں سے حسن سلوک ہے، جو ان کی غریبوں پہ شفقت ہے، جو ان کی یتیموں پہ شفقت ہے، یہ جو ساری ان کی زندگی کی چیزیں ہیں، ان سب کا ہمیں پتہ چلے اور ہم اس میں ان کی اتباع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ اولیاء چونکہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمیں رب نے فرمایا کہ ان کے راستے پر چل، ان کے پیچھے چل جو خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو اوصاف بیان کیے، یہ ان کی زندگی اور ان کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم عطا کیا گیا ہے۔ تو اسی کے لیے یہ ہماری محفلیں ہوتی ہیں، ہمارے یہ عرس ہوتے ہیں، ہماری یہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کا فیضان بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني ادھر بھی نگاہ کے کرم غوث اعظم ادھر بھی نگاہ کے کرم غوث صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بھی دعا بھی ہوگی، مفتی صاحب دعا بھی کروائیں گے۔ تمام اسلامی بھائی بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ بیٹھ جائیں، ایک نظم و ضبط بھی قائم رہے گا، پھر دعا اور پھر عبادت کا مغز ہے اور دعا ہوگی، مفتی صاحب دعا بھی کرائیں گے انشاءاللہ عز و جل، برکتیں ملیں گی۔ تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ ابھی کچھ اعلانات بھی ہوں گے اور پھر انشاءاللہ فاتحہ خوانی اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ابھی کچھ اعلانات ہیں اور انشاءاللہ عز و جل پھر دعا بھی کرائی جائے گی انشاءاللہ اٹھ کر۔ الحمدللہ ہم نے مفتی صاحب کا بڑا ہی روح پرور بیان سننے کی سعادت حاصل کی، اور جس میں ہمیں اللہ کی پسند ناپسند اور اولیاء کرام کی محبت اور ان کی پیروی کرنے کا بڑے خوبصورت انداز پر معلوم ہوا۔ تو دعوت اسلامی اولیاء کرام کی پیروی کرنے اور عملی طور پر ان کے پیچھے چلنے کی ایک بڑی ہی پیاری تحریک ہے۔ آپ سب یہاں پہ تشریف لائے۔ ہر جمعرات کو لطیف آباد میں بھی اور آفندی ٹاؤن میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، آپ سب اس میں جو ہے وہ شرکت فرمائیں، نیت کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور ایک اور زبردست حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ 25 نومبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء باغ مصطفیٰ حیدرآباد میں لطیف آباد نمبر 8 میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سب نے بھی آنا ہے اور دوسروں کو بھی لے کر آنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی اجتماع کے بعد ایک ماہ کے اور 12 دن کے مدنی قافلے سفر بھی کریں گے۔ آپ سب نیت بھی کریں انشاءاللہ عز و جل، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو اولیاء کی محبت مزید ہمارے دلوں میں بڑھے گی۔ دعوت اسلامی کے تمام دینی کام آپ سب کے سامنے ہم سب جانتے ہیں۔ 13 تاریخ کو ٹیلی تھون ہوئی تھی اور اس میں مدنی عطیات کے لیے آپ سے گزارش کی گئی تھی۔ بہت سارے اسلامی بھائیوں نے اپنے یونٹس جو ہے وہ جمع کروائے ہیں، جنہوں نے نیتیں کی تھیں یا ابھی تک نیت نہیں کی، یا کچھ جمع کروایا کچھ نہیں کروایا۔ تو گزارش ہے کہ ابھی یہ 30 تاریخ تک یہ مہم سمجھے کہ جاری ہے، تو دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کر کے بھی دین کے اس بہترین کام میں اپنا حصہ ملائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
इंशाअल्लाह ज़वजल फातिहा खानी होगी, एक मरतबा अलम शरीफ और 3 मरतबा तमाम भाई कुल शरीफ पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह उल करीम मुफ्ती साहब इसके बाद दुआ करवाएंगे इंशाअल्लाह। ऐलान तो आपने सुन लिया कि माशाअल्लाह 25 नवंबर यानी आने वाले जुम्मे को लतीफाबाद बाग मुस्तफा ग्राउंड में इंशाअल्लाहुल करीम अजीमुल शान इज्तिमा होने के लिए जा रहा है, और इस इज्तिमा में इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की मरकजी मस्जिद शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया सुन्नत व बरा बयान फरमाएंगे। आप तमाम तो आएंगे ना इंशाअल्लाह, आपने भी आना है और अपने साथ दीगर इस्लामी भाइयों को भी लेकर आना है। हैदराबाद की तारीख का इंशाअल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा होने के लिए जा रहा है, ये शिरकत होगी तो बरकतें इंशाअल्लाह मिलेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मौला करीम हमारी आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए मौला हमारा यहाँ पर बैठना, सुनना, सुनाना, तिलावत करना, नाते पढ़ना और वाज़ो बयान, सुनना सुनाना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए मौला करीम इसाले सवाब के लिए जो पढ़ा गया वो भी, और जो ये एहतिमाम है ये सब जो है ए मौला करीम अपनी रहमत से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए मौला इसका जो सवाब तेरी पाक बारगाह से हमें अता हुआ उसे तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आजिज़ाना पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए मौला आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ये सवाब अता फरमा। ए अल्लाह ये सवाब तमाम सहाबा किराम, अहले बैत किराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, ए मौला करीम आइम्मा दीन, मुज्तहिदीन, जुमला सलासिल के तमाम बुजुर्गान दीन को अता फरमा। ए अल्लाह ये सवाब तमाम मुसलमान मर्दों औरतों को अता फरमा। ए मौला करीम खुसूसन ये सवाब सिलसिला क़ादरिया के जुमला बुज़ुर्गों की अरवाह को अता फरमा। सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी क़ुद्दिसा सिर्रुहुन नूरानी को अता फरमा। ए मौला करीम उनके तुफ़ैल ये सवाब हुज़ूर सैयद सखी अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक पाक रूह को अता फरमा। ए मौला करीम इन बुज़ुर्ग हस्तियों का सदक़ा, ए अल्लाह सखी अब्दुल वहाब जिलानी का सदक़ा, ए अल्लाह अक़ीदत के साथ इनके दर पे हाजिर हैं। ए अल्लाह इनके सदक़े, इनके वसीले से हम सब की बेहिसाब बख्शिश फरमा। ए अल्लाह हमें अपने बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा। ए मौला करीम हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हमारी खलवतों जलवतों की लग़ज़िशों को मुआफ़ फरमा। ए मौला हमारे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश फरमा। ए मौला करीम हमें अपने मुत्तकी बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह औलिया किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मौला औलिया किराम की आजज़ी का सदक़ा हमारी ज़िंदगियों में आजज़ी पैदा फरमा। ए अल्लाह उनके सजदों का सदक़ा हमें सजदों की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह उनकी नमाज़ों का सदक़ा हमें पक्का नमाजी बना। ए अल्लाह उनकी रात रात भर तिलावत क़ुरआन का सदक़ा हमें तिलावत क़ुरआन की सआदत अता फरमा। ए मौला करीम उनकी ज़बान, उनके दिल और उनके रूह के ज़िक्र इलाही का सदक़ा हमें भी अपने ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मौला करीम उनकी रियाज़तों का सदक़ा ए अल्लाह हमें भी तेरी रज़ा के लिए रियाज़त की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मौला करीम उनकी शब बेदारियों का सदक़ा ए अल्लाह हमें भी थोड़ी सी इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमें आबिदीन के ग्रोह में शामिल फरमा। ए अल्लाह हमें मुत्तकीन के ग्रोह में शामिल फरमा। ए अल्लाह हमें मुतवक्किलीन में से कर दे। ए अल्लाह हमें ताइबीन में से कर दे। ए अल्लाह हमें मुततहिरीन में से कर दे। ए अल्लाह हमें अपने पाकीज़ा बंदों में शामिल फरमा। ए मौला करीम हमारे ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह फरमा।
اے مولا کریم نیکی سے محبت عطا فرما، نیکیاں کرنے والا بنا۔ اے اللہ برائیوں سے نفرت عطا کر دے اور برائیوں سے بچنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم جتنے حاضرین ہیں اے اللہ ان میں کوئی بیمار ہو، ان کے اہل خانہ میں کوئی بیمار ہو، ان کے دوست احباب میں اگر کوئی بیمار ہو، اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مولا کریم جو دعائیں ہم سب کے دلوں میں ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اے مولا کریم ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم اس عرس پاک کے اہتمام میں جنہوں نے شرکت کی ہے اے اللہ ان کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم اس آستانے کو شاد و آباد فرما۔ اے اللہ اسے روحانیت کا اور دین کے فیض کا منبع اور مرکز بنا۔ اے مولا کریم جو اس در پہ آئیں اے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ اے اللہ ان کی جولیوں کو، ان کے دامن کو مراد سے بھر دے۔ اے مولا کریم یہاں کا جو انتظام چلانے والے ہیں اے اللہ یہاں جو سجادگان ہیں اے اللہ سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی عافیت عطا فرما۔ اے مولا کریم ان کے علم و عمل عمر میں برکتیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے یہاں پر جتنے اہل محبت موجود ہیں اے اللہ سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ سب پہ کرم فرما، سب پہ رحم فرما، سب پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني گھر بھی نگاہ کرم غوثِ اعظم گھر بھی نگاہ کرم غوثِ اعظم گھر بھی نگاہ کرم غوثِ اعظم ادھر بھی نگاہ کرم غوثِ يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني لا تقلا طاهرا بدوالم لا تقلا طاهرا بدوالم تجھے دیکھے اپنی قسم غوثِ اعظم کھلا تو پیلا طاہرا بدوالم تجھے دیکھے اپنی قسم غوثِ اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ اعظم تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ اعظم میں تو ڈوبے اور اب ڈوب تو بچا غوثِ اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن
بغداد یا شیخ جیلانی یا شیخ جیلانی. صلو علی الحبیب. اختتامی دعا سے قبل الحمدللہ ہم سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی جو اولاد غوث اعظم ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو اختتامی دعا سے پہلے الحمدللہ ہم سلسلہ عالیہ قادریہ اتحادیہ میں داخل ہو جاتے ہیں کہ امیر اہل سنت الحمدللہ غوث پاک کے سلسلے میں مرید کراتے ہیں. اور غوث پاک کے سلسلے کی کیا شان ہے، خود سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. تو آج سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کے سائے میں ہم انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ذریعے سیدی غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. جو پہلے سے مرید ہیں، بیعت ہیں، امیر اہل سنت کے ذریعے وہ تجدید بیعت کریں گے. جو مرید نہیں وہ مرید ہو جائیں، اور جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں وہ بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، وہ طالب ہو جائیں. طالب ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں وہی ان کی پیر صاحب رہیں گے، ساتھ میں ہمیں امیر سنت کا فیض بھی ملے گا. الحمدللہ ہمارے درمیان رکن شورا قاری محمد ایاز اتاری موجود ہیں. انہیں یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ اپنے ذریعے سے امیر سنت کے ذریعے سے جو ہے غوث پاک کا مرید کر سکتے ہیں، اجتماعی توبہ بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم کے مریدوں میں شامل بھی ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، فلمیں ڈرامے، گانے بازی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادوں پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلاۃ والسلام کے 2 اشعار پھر انشاءاللہ دعا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سارا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. سیدی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈری دے، جب نبی مشکل کشا ہو. حشر میں
عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائیں پیار سے سینے لگائیں اپنے رب سے بخشوائیں سیدی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میں بالخصوص یہاں پر ہمارے گلشن پیر گلشن الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اور ان کے صاحبزادے اور انجینئر صاحب ہمارے اوقاف مینیجر صاحب جو تشریف لے کر آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے دعوت اسلامی کا یہ پروگرام کروایا. اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی برکت اور بھلائی عطا فرمائے. انتظامیہ کے لوگوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تمام علماء کرام جو تشریف لے کر آئے ماشاءاللہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سالانہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو ایک دن ایک پروگرام انتظامیہ کی طرف سے ملتا ہے اور یہ پروگرام کتنے عالیشان طریقے سے سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی جاری و ساری رکھے اور سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اسی طرح جن جن لوگوں نے تعاون کیا انتظامیہ کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ اور جن لوگوں نے لنگر کا انتظام کیا اور جن اسلامی بھائیوں نے مل جل کر اس اجتماع کو کامیاب کیا, ہمارے علاقے کے ڈویژن کے یو سی کے نگران اسلامی بھائی اپنے اسلامی بھائیوں کو جمع کر کر کے لے کر آئے. میں تمام اسلامی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ جمعہ کے جو پروگرام ہو رہا ہے یہ بھی ہم سب کا ہی پروگرام ہے, اس کے لیے بھی ہم سب نے کوشش کرنی ہے ہماری بھی شرکت یقینی ہو, کیونکہ اس اجتماع میں تو بہت سارے لوگ آئیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو باہر جگہ ملے, تو کوشش کریں کہ گراؤنڈ میں پہلے پہنچ جائیں, عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً وہاں پر آ جائیں تاکہ اجتماع میں ہماری شرکت ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا الہ الا اللہ محمد. لنگر کا اہتمام نیچے کیا گیا. تمام اسلامی بھائی نظم و ضبط کا خیال. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدوہا قدیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا وسیلت الا انت یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فضل کے ہاتھوں سے یا رب میوہ مقصد کھلا, دے پناہ یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم, سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے. مشکلیں کر دے اساں مشکل کشا کے واسطے, کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یا الہی سب اٹھا لے درد مندوں کی یہ بوجھ, غوث العظم پیر و مرشد رہنما کے واسطے. پوری کر حاجات سب صدقہ سقی ابن سقی, میرے پیارے پیر و مرشد رہنما کے واسطے. ان بزرگوں کا تصدق ان بزرگوں کے طفیل, پوری کر یا رب دعائیں کل اولیاء کے واسطے. اور میں وہ سائل ہوں کہ جس کو مانگنا آتا نہیں, گرچہ تیرا در کھلا ہے ہر گدا کے واسطے. تو دے دے میرے مولا ہم کو مصطفیٰ کے واسطے, فاطمہ حیدر علی مشکل کشا کے واسطے. اور کر کرم اس داستے کہ آپ پڑے تیری آستے, سیدہ ماں فاطمہ مولا علی دے واسطے. جس کسی نے بھی کہا یا رب دعا کے واسطے, کر دے پوری آرزو اپنی عطا کے واسطے. یا اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. خیر ہو یا رب تیرے بندوں کی خیر ہو,
یا رب تیرے محبوب کی امت کی خیر ہو، جس گھر میں ہو ذکر نبی اس گھر کی خیر ہو، میرے نبی کے چاہنے والوں کی خیر ہو، میرے سقی کے چاہنے والوں کی خیر ہو، اے اللہ اس بزم کو سجانے والوں کی خیر ہو، اس بزم میں آنے والوں کی خیر ہو، اس بزم کا انتظام کرنے والوں کی خیر ہو، اے اللہ اس بزم میں بیان کرنے والوں کی خیر ہو۔ پروردگار تو اپنے محبوب کا صدقہ، محبوب کے پیاروں کا صدقہ، اپنے برگزیدہ بندوں کا واسطہ، یا اللہ تو ہماری بے حساب کتاب بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ پروردگار تو ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی میٹھی میٹھی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ پروردگار تو اپنے مقبول، اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ تیرے ولی کامل کا عرس ہے، اس ولی کامل کے صدقے میں پروردگار تو ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ہمارے دین اور دنیا شاد فرما دے۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا کریم حضرت امیر اہل سنت حضرت علامہ الیاس قادری صاحب کو عمر درازی بالخیر عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ پروردگار جس طرح وہ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار تو ان کو بہترین انعام و اکرام سے مالا مال فرما۔ پروردگار عالم ان کا سایہ تادیر مولا اہل سنت پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے جتنے ساتھیوں نے پروردگار اس محفل کو سجانے میں کاوشیں کی، اے اللہ ان کو اپنے عنایتوں سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مالا مال فرما۔ میرے مرشد کامل سیدنا سقی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض سے مالا مال فرما۔ یا اللہ آئندہ سال پھر خوشیوں اور زندگی اور تندرستی کے ساتھ یا اللہ پھر یہ بزم سجانا نصیب فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یہ سویز بھائی اور جتنے ساتھی رکن مجلس معاملہ، یا اللہ تو ان سب مجلس شورا ان سب پر اپنا کرم اور فضل فرما۔ جو جمعے کو پروگرام ہے اللہ اس میں بھی بہترین کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس کی تمام تقریبات خیر و عافیت کے ساتھ سر انجام فرما، علماء اہل سنت کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ انتظامیہ کے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے، ہمارے اوقاف کے مینیجر، جن لوگوں نے اے اللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، یا اللہ ان کو اپنے فضل سے مالا مال فرما۔ پروردگار تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تو ان سب کے ناموں کو جانتا ہے، ان کے دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ اپنے محبوب کے قلب منور کے طفیل میں سب کے من کی مرادیں پوری فرما دے۔ ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے سقی کے عرس کے صدقے میں مولا میرے آقا کی پوری امت کو نماز کا پابند بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں کی بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مسلک حق بریلوی کو عروج عطا فرما، اپنے فضل خاص سے مالا مال فرما۔ پروردگار جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہیں تو ہمارے لیے بہتر جانتا ہے، ہم سب کو اپنے فضل خاص سے مالا مال فرما۔ ربنا تیری پناہ ہم سب کی بگڑی تو بنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا رب یا ربانی تیری حکمت 30 کلامی، ہمیں مشکل تجھے آسانی، ہمارے کام بنا دے آن فانی۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ڈینگی وائرس اور تمام وباؤں اور بلاؤں سے میرے آقا کی پوری امت کو محفوظ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یا اللہ ہمارے مفتی قاسم صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ انہوں نے تیرے دین کی اے اللہ بات سنا کر تیرے پیاروں کا ذکر کر کے ہمارے دلوں کو منور کیا، اے اللہ تو ان کو عمر درازی بالخیر عطا فرما، اے اللہ مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ حضرت نے جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں اے اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، ہم کو اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔